جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی، جھکتے ہیں مزاروں پر، جھکتے ہیں مزاروں پر، یہ کیسی عقل مندی، جب آ گئے دیوبندی رونے لگے سب بدتی۔ آپ جس ویکتی سے بات ہلو ہیلو جی طفیل رضا صاحب بول رہا ہوں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی عارف الحقانی بات کر رہا ہوں۔ اچھا عارف حقانی صاحب، جی بولیے جی فرمائیں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ فرمائیں۔ جو شخص اللہ رب العزت کی شایان اقدس میں ہیلو فرمائیں۔ جی جو شخص اللہ رب العزت کی شایان اقدس میں نازیبا کلمات کہے، نازیبا الفاظ استعمال کرے، یا اللہ رب العزت کو گندی گندی گالیاں دے، تو آپ کے نزدیک اور آپ کے مسلک کے نزدیک ایسا انسان کیسا ہے؟ پہلے یہ بتائیے، ہلو جی فرمائیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے مناظرہ موضوع کس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں؟ محترم آپ سے جو میں نے مسئلہ دریافت کیا آپ اس کا مسئلہ جواب دیں۔ دریافت ایسا ہے، مسئلہ دریافت تھوڑی نہ ہوتا، مناظرے کے پہلے موضوع طے کریں گے نا، پھر اس کے بعد ان میں یہ سوال ہے، یہ موضوع میرے نہیں ہے، یہ بھائی سوال ہے۔ میرے بھائی ہاں، میری بات تو میں سمجھیں آپ کا آپ بھائی نا۔ ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندیوں کا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کہ یہ اکبر ہے اللہ سوال۔ اکبر، اللہ اکبر، آپ اللہ ایسی لایانی اکبر، قسم کی اللہ باتیں اکبر کیوں تو ہے ہی کرتے ہو یار؟ ہاں، اللہ اکبر تو ہے ہی ہے۔ میں نے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ مسئلہ- مولانا ہیں، پہلے میری عالم بات ہیں، سنو، تو مجھ سے آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے ایک منٹ، نزدیک، آپ کے مسلک کے نزدیک ایسا پہلے انسان میری بات کیسا ہے سنو، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہو؟ پہلے میری بات تو سنو، کیا آپ کے یہاں کوئی مفتی نہیں ہے کیا جو مسئلہ مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ یہ بتاؤ۔ جی آپ عالم نہیں ہیں؟ دیوبندیوں کے یہاں کوئی مفتی نہیں ہے کیا؟ جی آپ عالم نہیں ہیں؟ میں عالم ہوں، تو میں تو اپنے آپ عالم کے مسلک کے نزدیک میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک کیسا ہے وہ انسان؟ آپ یہ بتائیں نا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مسلک دیوبند کے نزدیک ایک سوال میرا ہے کہ مولانا احمد رضا خان مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ یہ بتائیے۔ وہ اپنے ہی اصول سے کافر ہے۔ جی اصول سے کافر ہے۔ ہاں میں نے- آپ اچھا، یہ بتاؤ جی جی آپ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ جو ہے سوال کا جواب دیں۔ جی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی، آپ آئیں تو پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے مسلک کے نزدیک اور آپ کے نزدیک ایسا انسان کیسا ہے، ایسے انسان پر کیا حکم لگے گا جو اللہ کو گالیاں دیتا ہو، اللہ کی شایان اقدس میں نازیبا کلمات کہتا ہو؟ آپ کے نزدیک، آپ کے مسلک کے نزدیک ایسے انسان پر کیا حکم لگے گا؟ مولانا طفیل رضا شمسی صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ جی جی میں دوں گا تمہارے سوال کا جواب، ٹھیک ہے عارف حقانی صاحب؟ جی میں دیجیے حسن بول رہا ہوں، جی دیجیے۔ اور ہم دونوں بات کر رہے تھے لائن پہ، تمہارا فون بھی آیا تھا۔ بہرحال تو آپ کا اعتراض کیا ہے اور جی جی کیا گالی محترم بکی ہے سنیے، اور کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عالم جو تھے آپ نے اس کو سائڈ میں کر دیا، اب آپ آئے ہیں جو ڈرائیور ہیں۔ الحمدللہ جی اب سنیے، دیوبندیوں کی رگت سے واقف ہوں۔ ارے رگ سے الحمدللہ ہم آپ کی واقف ہیں۔ چلیے جو سوال میں نے طفیل رضا شمسی سے دریافت کیا تھا وہی سوال کا جواب تم دے دو۔ وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، چلیے تم دے دو بہت بڑی ہستی ہیں، تمہارے ان چھوٹے موٹے سوالوں پہ نہیں یہی تو رضا خانیوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عالموں کو کنارے کر دیتے ہیں اور جاہل جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تم ان سے بولنے کے قابل نہیں ہو، ان سے بات کرنے کے قابل نہیں ہو۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ ارے ڈرائیور صاحب آپ جو ہے پہلے یہ بالکل نہیں بتائیں، جناب، جو میں نے سوال کیا بولتے ہیں طفیل رضا شمسی سے پوچھا ہے وہی سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں۔
ہاں تو ذرا وہ گستاخی ذرا پیش کریں، وہ تو گستاخی کیا ہے؟ نہیں میں ابھی گستاخی کا میں ابھی کسی گستاخی یا کسی توہین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے بالکل ہی سیدھا اور آسان سوال پوچھا ہے کہ جو شخص چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلک کا فرد ہو، اگر کوئی شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ ان کو خاموش کریں. رد کیا ہے؟ آپ طفیل رضا شمسی کو خاموش کریں یا اس کو بولنے دیں. آپ خاموش ہو جائیں، ایک انسان بات کرے اور جواب دے. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کو بول رہا ہوں. جی ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کے نزدیک یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے بدترین لوگوں کو کافر قرار دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرے، گستاخی کرے، نازیبا کلمات اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بولے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ کافر ہیں. اب ذرا اپنی بات آگے کی پیش کریں، وہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی شان میں توہین کرے یعنی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کریں، اللہ کو گالیاں دیں، ایسا انسان بدترین کافر ہے. یہ میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور دیوبندیوں کے کفریہ الفاظ بھی لکھے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اب اپنا اعتراض رکھیں. ٹھیک ہے، اچھا جو ہمارا اور ہمارے عالموں کا موقف ہے وہ میں نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت کی بات آپ کر رہے ہیں، اسی اعلیٰ حضرت نے اللہ کو گالیاں دی ہیں. دیکھ بھائی دیکھ یار، آپ نے اعلیٰ حضرت کا، میں بھی اعلیٰ حضرت کہہ دیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کا تو وہ تمیز تھی اور میں نے اعلیٰ حضرت کر دیا تو وہ بدتمیز ہے. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ وہی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل نہ کریں. سور کی اولاد، میں ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوں ادب کے دائرے میں رہ کے بات. ارے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈرائیور جاہل لوگوں سے بات کرنا بہت ہی جو ہے بڑا مشکل کا کام ہے. اسی لیے میں نے طفیل رضا خانی کا نمبر لگایا تھا کہ طفیل رضا خانی چونکہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اس لیے میں نے اس کو فون لگایا. تو جاہل ہے یا ڈرائیور ہے، تو گالیاں دیتا ہے بات میں. باتوں کا جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، جاہل قرار دے دینا. سن ڈرائیور، اے جاہل ڈرائیور سن. ہیلو، سنا سنا. وہی اعلیٰ حضرت جس کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جو شخص اللہ کو گالیاں دے، اللہ کی شان میں نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کریں، وہ شخص بدترین کافر ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کس کتاب میں لکھا ہے یہ؟ وہ بات کے بعد وہ میں دکھاؤں گا. اچھا، وہ بعد میں جواب دیں گے. چلیے، تو وہی اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کو گالیاں دی ہیں. مثلا اللہ رب العزت کو کہا کہ اللہ نعوذ باللہ عورتوں سے جمع کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ اللہ کے لیے فرض ضروری ہے، اللہ کے لیے فرض ضروری ہے، اللہ کے لیے اعلی مردمی ضروری ہے. یہ تمام کی تمام باتیں اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کی شان میں استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے خود کہا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے یعنی بریلیوں کے مجدد نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی شان میں نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کرنے والا دنیا کا بدترین کافر ہے. تو آپ کاٹ کے جانا مت، تو خالی آگے بات کر کے مت جانا. جی میں الحمدللہ دیوبندیوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. لکھا ذرا اس کا حوالہ پیش کر دیں. جی، کون سی کتاب میں لکھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک، اور دوسری اعلیٰ حضرت کی رسوائے زمانہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، ذرا اس کا جو باب ہے ذرا باب کا نام بتا دو. اعلیٰ حضرت اپنی کتاب رسوائے زمانہ کتاب فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 546 میں لکھا ہے. باب کا نام بولو، باب کا نام. عنوان قائم کرتا ہے. حسن صاحب سنیے واضح کروں گا
सुनिए सुनिए, हजरत सुने, इस तुफैल शमसी को खामोश करो। मैं खामोश, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो। मैं किसी का जवाब सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, उसूलन बात बता दूं। देखो आरिफ साहब जी, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी बात सुन लो, वो जबान इधर से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये तो ड्राइवर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने सुअर और ना जाने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हैं, तो आपने उसको तंबीह क्यों ना की? मैं उसको तंबीह, मैंने उसको भी तंबीह किया। नहीं की। और मैंने ना तुम्हारे आला हजरत का नाम बिगाड़ा, ना ही तुम्हारा नाम बिगाड़ा, ठीक है। फिर आप जो है उसूल यहाँ पर हमको बताने आ गए, लेकिन जब वो सुअर कह रहा था, जब वो बदजुबानी कर रहा था, बदकलामी से पेश आ रहा था, फिर आपने उसको तंबीह क्यों ना की? अच्छा, मैंने उस आला हजरत कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई, और तुम्हारा आला हजरत कंजुल ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहकर मुखातब कर रहा है, तुम्हें कौन सी तमीज है? तब तुम्हें उसूल याद नहीं आता है। ऐसा है देखो, बहरहाल काम की बात कर, काम की बात तुम करो यार, मैं तो काम की बात कर ही रहा हूँ। जमाना किताब और जो है आला हजरत को उल्टी सीधी बोली, आप सलीके से गुफ्तगू तो जमाना किताब है ये, जिसमें अल्लाह को गालियाँ दी जा रही हो, तो वो जमाना ही किताब है। मैं उसको अच्छी किताब कहूँ? जमाना किताब है, इस तरह की बात होती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे उसमें तो अल्लाह के नबी की शान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की गई है। रुसवा ज़माना किताब कैसे हो सकती है? हाँ, रुसवा ज़माना किताब फतवा रिज़विया है, जिसमें अल्लाह को गालियाँ दी गई हैं। रुसवा ज़माना किताब अल्लाह झूठ से पाक है, जिसमें जो अल्लाह के लिए फर्ज होना जरूरी करार दिया गया है, और मर्दनी करार दिया गया है। ये रुसवा ज़माना किताब है। क्या इस्माइल दहलवी क्या रुसवा ज़माना किताब नहीं लिखा है? अरे इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मुजद्दिद मुसलमान कहता है। अरे उसकी तफसीर ही नहीं करता, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता है। क्या कहा है, क्या बोला? क्यों भौंक रहे हो यार? काफिर कहने के लिए आला हजरत से पहले अकादिर का हमारे पास वो दलील मिलती है। आला हजरत ने इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर क्यों ना की? तुफैल रजा खानी देवबंदी को बोलने दो, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तुफैल रजा खानी साहब, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तुम्हारे मुजद्दिद ने मुसलमान कहा, तकफीर उसकी क्यों ना की जब वो काफिर है? अल्लामा की तकफीर की भाग क्यों रहा है यार? तुफैल रजा खानी तो खामोश हो जाए, या इसको ड्राइवर जाहिल को खामोश करे। एक लोग बोल। आप चुप जाइए, अब मैं इसकी बात का जवाब दे दूं। जो इसने आला हजरत के ऊपर इल्जाम लगाया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, और दोनों बातों का जवाब दूंगा। हाँ बोल। तूने ये कहा कि आला हजरत ने जिना करने का इल्जाम लगाया, तो आला हजरत ने लगाया है वो क्या, या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है? इल्जामी जवाब दिया है, या आला हजरत ने ये कहा है माज़अल्लाह के खुदा जिना करता है, अल्लाह जिना करता है? देख, मैंने तुझसे क्या पूछा था कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की शायान अक़दस में तो वही तो ऐसे नाज़ेबा कलिमात लिखे, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को गालियां दे, ऐसा इंसान तेरे नजदीक, तेरे मसलक के नजदीक क्या है? तो तूने कहा कि मेरे आला हजरत के नजदीक ऐसा इंसान दुनिया का बदतरीन काफिर है। तो वही आला हजरत अपनी किताब अल्लाह झूठ से पाक है, इसमें कहता है कि अल्लाह के लिए फर्ज होना जरूरी है, वरना वो जिना काहे कराएगा। अल्लाह के लिए आले मर्दमी जरूरी है, वरना वो औरत कहाँ से लाएगा। इस तरह की बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कही हैं। अच्छा, अब सुन ले जरा हवाला। हाँ बोल। जामिन अली जलालाबादी, ये देवबंदियों का पीर है? ये कौन है? ये कौन है? देवबंदियों का पीर। चल देवबंदियों का पीर है, देवबंद पहुंचा। चल साबित कर पहले कि ये जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है। खामोश रहे। अरे नूर हसन, ये साबित तो कर दे, पहले साबित तो कर दे
کہ ضامن علی جلال آبادی یہ دیوبندیوں کا پیر ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. کہاں لکھا ہے کہ یہ دیوبندیوں کا پیر ہے؟ جلال آبادی کہتا ہے اس رنجی سے ضامن علی جلال آبادی یہ دیوبندیوں کا پیر ہے تو کہاں لکھا ہے؟ یہ بتا کیا تیرا عالم نہیں ہے تو اس کا انکار کر؟ ضامن علی جلال آبادی ضامن علی جلال آبادی یہ دیوبندیوں کا پیر ہے تو نے کہا تو اس کی دلیل دے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تم نے کہا ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے تو اس کی دلیل پیش کرو. میرا کوئی رہنما نہیں ہے، میرا کوئی اکابر میں کامل انسان بھی تو نہیں کرتا ہے. سنیں میں بتا رہا ہوں. اب یہ بھاگے گا کیونکہ بتا پہلے دیوبندیوں کا پیر ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے سننا کتا خاموش ہو جائے، دوسرے ایک کتا بولے، بس دو کتے بھونک رہے ہیں ساتھ میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو فون کیا مسلمانوں ان حرامی دیوبندیوں کی الگ الگ ہوتے بات لینا. میں نے تو تیرے پاس کال کیا تھا، اس جاہل کو کیوں کال تو نے لگایا؟ ضامن علی جلال آبادی تو نے بعد میں اس کو لیا ہے آن لائن پہ. کے لیے میں ہی کافی ہوں. ارے اس کا انکار بھی تو کرنا تو اس کو انکار کرنا. ارے کیا بولتے ہیں تیرا نام طفیل رضا خانی، تو خاموش ہو جائے یار. اس جاہل ڈرائیور کی آج مجھے مرمت کرنی ہے. بندے کی ویڈیو دونوں سیم موجود ہے، دونوں کو میں نے جوڑا ہے. ایک کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ارے بیوقوف تو یہ ثابت کر کہ دیوبندیوں کا پیر ہے ضامن علی جلال آبادی، جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے. سن از پیر سمجھے کیا؟ از پیر جو محمد جعفر صاحب ساہوی ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بیوقوف یہ کہاں لکھا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے؟ اس کی دلیل مجھے چاہیے. میں نے اب نہیں سنے گا یہ رنڈی کا بچہ. یہ رشید اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ دیوبندیوں کا پیر ہے. ضامن علی جلال آبادی کی ناپاک اولاد. ارے تذکرۃ الرشید کا تو حوالہ دے رہا ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے. میں تو تجھ سے یہ دلیل مانگ رہا ہوں، اس دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں جو تو نے دعویٰ کیا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے، تو مجھے اس کا حوالہ دے. دیکھ رہے ہیں حضرات یہ سور سن رہا ہے میری بات. حضرات سور تو ہوگا، تیرا مجدد ہوگا، ادھر ادھر کی لایانی قسم کی بات نہیں کر رہا ہے مردود، حوالہ نہیں دے رہا ہے، دلیل پیش نہیں کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں حضرات آیا بالا سور دلیل پیش کر. تو نے اتنا بڑا الزام لگا دیا، اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میرے پاس کی کتاب رشید گنجگوہی کی. کون سی کتاب ہے؟ نام بتا جلدی. قاسم نانوتوی کے شوہر کی کتاب ہے. ابے کون سی کتاب ہے؟ نام بتا. قاسم نانوتوی کے شوہر کی کتاب. دیکھیے محترم سامعین، یہ کیسے لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے، اس پہ میں نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا، یہ دلیل نہیں پیش کر رہا. ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے. اپنے پیر کی کرامت کو یہاں ظاہر کیا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنگینہ مرید تھی. اس میں کہاں لکھا ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے؟ یہ تو بطور مذمت کے لیے حاصل کیا ہے. رحمت اللہ علیہ نے ضامن علی جلال آبادی کو بدعتی قرار دیا ہے. تو دیوبندیوں کا پیر اس کو بتا رہا ہے، تو یہ دلیل پیش کر. میں ایسے سوروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. ارے میں تو تجھ سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نے جو الزام لگایا اس کی دلیل پیش کر. ابے میں تجھے لات مار کے بھگاؤں گا، تجھے اتنا بڑا جاہل ہے، ڈرائیور ہے، تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. تو علماء دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ دلیل پیش کر. علماء دیوبند الحمدللہ ہمیشہ سے دلائل سے بات کرتے ہیں، لیکن رضا خانی بدعتی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر دلیل نہیں دے پاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کنتم صادقین. رضا خانیوں یہ تمہارے لیے ہے کہ تم اگر سچے ہو تو دلیل پیش کر. کہ سالے تمہارے رشید گنجگوہی
कासिम नानोतवी कहाँ मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, या मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, या खलील अहमद अम्बेडवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, या मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है? कहाँ लिखा है? जामिन अली जलालाबादी देव का बंदर, देव का पुजारी, सहारनपुर। अब तुम्हारा पीर होगा लेकिन देवबंदियों का पीर नहीं है। हमारे किसी अकाबिर ने थानवी की माँ नहीं लिखा है, ठीक है ना, थानवी की माँ भी उसमें मौजूद हो सकती है। अल्लाह अकबर। नहीं वो आला हजरत की माँ होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देवबंदियों का अकाबिर नहीं है ना देवबंदियों का पीर है, ठीक है। तू इसका हवाला दे। ए नूर हसन रजा खानी, जाहिल मौलवी, ए बुज़दिल, अहमद दामड़ इंसान, दलील पेश कर। जो तूने इल्जाम लगाया दलील पेश कर। एक मिनट देवबंदियों का पीर है, ये कहाँ लिखा है? जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है ऐसा किस किताब में देवबंदियों की लिखा है, ये बता। पहले मुझे ये बता, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी किताब में लिखा है। अबे बता ना, तो इल्जाम लगा रहा है, दलील नहीं दे रहा। नहीं लगा रहा हूँ, कुरान कहता है कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो दलील पेश कर। की किताब है, दलील पेश कर। देवबंदियों का पीर है जामिन अली जलालाबादी, ये कौन सी किताब में लिखा है? अच्छा, तज़किरतुर रशीद। कुत्ता बोले, एक कुत्ता बोले। अरे सुअर, तू तो हमको कुत्ता कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के कुत्ते हैं। नबी के कुत्ते नहीं, तुम हराम खोर ऐसे कुत्ते हो जो नस्ल के कुत्ते हो। जामिन अली जलालाबादी की रंडियों में इसकी माँ भी मुरीद थी। अरे देखो मोहतरम सामईन, ये रजा खानी कैसे बकवास कर रहे हैं, कैसे जो है नाज़िबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो दलील का मुतालबा किया हूँ कि जो तूने इल्जाम लगाया है कि जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है, देवबंदियों का अकाबिर है, तो ये देवबंदियों के किस किताब में लिखा हुआ है? और ये तज़किरतुर रशीद की बात कर रहा है। तज़किरतुर रशीद में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी जो है देवबंदियों का पीर है। ये अगर सच्चा है तो दलील पेश करे। सच्चा है वो दलील पेश कर रहा है। तो देखो ये रजा खानी खामोश रहे, खामोश रहे। ये देवबंदी जो है अपनी अपने अपने मौक़िफ़ पे नहीं है। देवबंदी खामोश रहे यार, खामोश रहे, भाव कराए, खामोश रहे, दलील पेश कर। जाहिल, इसको खामोश कर, बोलना मत, इसको खामोश कर। हाँ, अब देवबंदी तू बोलना मत, ठीक है। मैं चल दलील पेश कर। हाँ तो खामोश रहना, वरना जो है कुत्ता नबी के दुश्मनों पे भौंकता है, ये जान ले। अबे कुत्ता जो है अहले इस्लाम पर हमेशा से भौंकता आया है, ये जान लेना। इस्लाम पर हमेशा से भौंकते आए हैं कुत्ते। सुन, वो हवाला दे रहा है। हाँ, ले सुन। अब फिर जो मोहम्मद जाफर साहब, मुझे इसकी दलील चाहिए कि देवबंदियों ने कहा लिखा कि जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है। पहले इसको साबित कर, पहले इसको साबित कर। खामोशी से सुनेगा जब नहीं साबित करेगा यार। हाँ तो साबित करके देवबंदियों का पीर है, खामोश नहीं रहेगा। हाँ देवबंदियों का पीर है ऐसा दलील दे। हाँ मीठा चल दलील दे। सुनो, अब पीर जो मोहम्मद जाफर साहब, ये कौन सी किताब है? रोज हजरत मौलाना कौन सी किताब है? फिर वही कौन सी किताब है? बोलना कौन सी किताब है? तज़किरतुर रशीद। अबे इसमें कहीं नहीं लिखा है कि देवबंदियों का पीर है जामिन अली जलालाबादी। अभी थोड़े दिनों पहले इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है। मुझे तो इसकी दलील चाहिए, इसका सबूत चाहिए कि देवबंदियों ने अपनी किस किताब में लिखा है कि जामिन अली जलालाबादी देवबंदियों का पीर है। जाने के क्या मतलब है? घर की किताब तज़किरतुर रशीद पे जब बात हो रही है तो ये देवबंदी मौलवी भाग रहा है। भाग नहीं रहा हूँ, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, ये कहीं लिखा ही नहीं है कि देवबंदियों का पीर है। देवबंदियों के पीर नहीं है। जब इसको साबित किया जा रहा है कि देवबंदियों के पीर है तो ये थानवी तो इसका पीर है ना, थानवी तो हरामी था। अल्लाह अकबर। मौलवी अहमद रजा खन्नास हरामी था, तुझे नहीं पता? वो हिजड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हलाली और अल्लाह के वली हैं। अलमलफूज में मौलवी अहमद रजा खन्नास
खन्नास लिखता है कि वो मर्द ही नहीं है जो पूरी दुनिया को अपने हाथ के हथेली पर ना देखे। मौलवी अहमद रजा खन्नास कहता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो दुनिया ही वो मर्द ही नहीं है, मर्द ही नहीं है जो पूरी दुनिया को नाखून के मिसल ना देख ले। यार मैंने कहा था ना तो हजरत अपने सर पे लगा हुआ चश्मा नहीं दिखाई देता था और जो है दस्तरखान पर उसको रोटियां नजर नहीं आ रही थी, तो वो हिजड़ा हुआ ना। ऐसा है ये हजरत ने अल्लाह को गालियां दी हैं, अल्लाह की शान में तौहीन की है, ठीक है। और तूने कहा है कि हमारे मसलक के नजदीक ऐसा इंसान दुनिया का बदतरीन काफिर है। तूने मौलवी अहमद रजा खन्नास को दुनिया का बदतरीन काफिर मान लिया, दुनिया का बदतरीन काफिर मान लिया। मुजद्दिद अहमद रजा खन्नास कहता है कि अल्लाह के लिए मर्द होना जरूरी है वरना वो जिना काहे में कराएगी। कहता है कि अल्लाह के लिए आले मर्दमी होना जरूरी है वरना वो औरत कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो ये इतनी गंदी नापाक गालियां देने वाला रजा खानी मसलक में, रजा खानी धर्म में दुनिया का बदतरीन काफिर है, ठीक है। जब दुनिया का बदतरीन काफिर है, अब यही चीज मौलवी अहमद रजा खन्नास ने अपनी किताब में लिखी है। अब रजा खानियों से मैं कहता हूँ कि जब मौलवी अहमद रजा खन्नास ने अल्लाह को गालियां दी हैं तो इसको दुनिया का बदतरीन काफिर कहो, इसको मौलवी अहमद रजा बरेलवी को दुनिया का बदतरीन काफिर कहो रजा खानियों। और कह रहा है कि दामिन अली जलाए रजा खानियों बोलोगे अहमद रजा खन्नास के खिलाफ क्यों दुनिया का बदतरीन काफिर है, बोलोगे जो है ये मुझे रजा खन्नासी कब बोलेगा कि मौलवी अहमद रजा खन्नास दुनिया का बदतरीन काफिर कब बोलेगा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा खानी घर से ये साबित कर दिया कि जो शख्स अल्लाह को गालियां देता है, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की शायान अक़दस में तौहीन करता है, ऐसे नाजेबा गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है, रजा खानी खुद कहते हैं। ये नूर हसन बिदअती ने कहा तो फिर रजा खन्नासी ने कहा कि जो है ऐसा शख्स दुनिया का बदतरीन काफिर है। तो बताओ तुम अपने मौलवी, अपने मुजद्दिद, अपने अंग्रेजी मुजद्दिद और अपने अहमद रजा खन्नास को कब दुनिया का बदतरीन काफिर कह रहे हो। ये कह रहा है कि वहाँ पे मौलवी थानवी हुस्न बदतरीन काफिर कह रहे हो, इधर उधर की लायानी किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए मोहतरम सामईन, इनकी यही औकात है, कोई माई कराल बरेलवी आए और ये साबित कर दे कि मौलवी अहमद रजा खन्नास मुसलमान है। अरे मुसलमान तो दूर की बात है, शरीफ इंसान भी उसको साबित नहीं कर सकते। तो बंदी कैसे भाग रहा है? अरे भाग नहीं, मैंने तो हवालों से बात की है। तुम्हारे घर से बरेलवी मसलक से मौलवी अहमद रजा खन्नास का काफिर होना साबित कर दिया। अब तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है कि जब तुम्हारे सामने मौलवी अहमद रजा खन्नास काफिर साबित हो गया दलाइल के साथ, तो तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है कि तुम उसको काफिर कहो वरना खुद काफिर हो जाओगे हुस्सामुल हरमैन के फतवे से। क्योंकि मौलवी अहमद रजा खन्नास ने हुस्सामुल हरमैन बदनामे ज़माना किताब में लिखता है मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर, जो काफिर के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। चल तो फिर रजा खानी और नूर हसन जाहिल ड्राइवर लगा अपने मौलवी अहमद रजा खन्नास पर कुफ्र का फतवा और कहे उसको चीख कर किताबों के जरिए से और स्टेजों के जरिए से और तहरीरों के जरिए से तू इस बात का ऐलान कर कि मौलवी अहमद रजा खन्नास दुनिया का बदतरीन काफिर है, दुनिया का बदतरीन काफिर है। भौंकने से काम नहीं चलेगा रजा खानियों, भौंकने से काम नहीं चलेगा, देखिए ये कैसे भाग रहा है, भौंकने से काम नहीं चलेगा। नहीं है, ठीक है, दलाइल से बात करो, दलाइल से बात करो, भौंकने से काम नहीं चलेगा। सफा नंबर भी इसने नहीं बताया, सफा नंबर भी नहीं बताया इसने।
سامعین باوقار، آپ تمامی حضرات نے دیکھ لیا بریلیوں کا نام نہاد مناظر، جاہل آدمی، گالی باز، رکشہ ڈرائیور جس کا نام نور حسن رضا خانی ہے اور ساتھ میں مولوی طفیل رضا خانی ہے، یہ کس بے باکی سے اپنے بدعتی پیر ضامن علی جلال آبادی کو دیوبندیوں کا پیر بتلا رہے ہیں۔ صریح جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے۔ میرا چیلنج ہے تمام رضا خانیوں کو کہ دیوبندیوں نے اپنی کس کتاب میں ضامن علی جلال آبادی کو اپنا پیر لکھا ہے، دلیل پیش کرو۔ لیکن رضا خانیوں، تم صبح قیامت تک دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ ضامن علی جلال آبادی دیوبندیوں کا پیر ہے۔ سامعین باوقار، ان رضا خانیوں کے بڑے بڑے دجال اور کذاب مولویوں نے ضامن علی جلال آبادی کو دیوبندی پیر لکھا ہے۔ چنانچہ پہلا اسکین ملاحظہ فرمائیں جو فیض احمد چشتی کا ہے۔ آئیے میں ان مکاروں کی مکاری کو واضح کر دوں اور ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دوں۔ سامعین باوقار، فیض احمد چشتی لکھتا ہے کہ دیوبندی پیر کی رنڈیاں مرید تھیں۔ پورا صفحہ پڑھ جائیے، کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ پیر ضامن علی جلال آبادی دیوبندی تھے۔ یہ ضامن علی جلال آبادی صاحب کون تھے؟ یہ ایک بدعتی پیر تھا، اور اہل حق کے یہاں بدعتی عموماً بریلیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں بھی بیان کیا ہے۔ اسکین دیکھیے، لکھا ہے کہ وہ بدعتی تھا، یہ شخص تو مسلمان بھی نہیں، ان کا باطن ایمان سے قریب قریب خالی تھا۔ تذکرۃ الرشید کی فہرست دیکھیے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس جلال آبادی کے قصے کے بارے میں لکھتے ہیں، رنڈیوں کے پیر کا قصہ، دیوبندیوں کے پیر کا قصہ نہیں لکھتے ہیں بلکہ رنڈیوں کے پیر کا قصہ لکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چونکہ یہ شخص ضامن علی جلال آبادی بدعتی تھا، اس لیے ہمارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا بدعتی، رنڈیوں کا پیر، مسلمان بھی نہیں اور ایمان سے خالی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اصل دھوکہ کیا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اعتراض ان سے غیر مقلدین اور شیعہ نے بھی چوری کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 1857 میں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نام کی اس مماثلت سے تمام بدعتی گروہوں نے دھوکے کا تندور سلگا رکھا ہے۔ آئیے ایک نظر ان دونوں شخصیات کے فرق پر ڈالیں۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ضلع مظفر نگر کے شہر تھانہ بھون کے رہنے والے تھے اور ان کو حافظ ضامن تھانوی کہا جاتا تھا۔ دیکھیے علماء ہند کا شاندار ماضی کا اسکین۔ جبکہ رنڈیوں کا پیر ضامن علی جلال آبادی جلال آباد کا رہنے والا تھا اور جلال آبادی کہلاتا۔ ضامن جلال آبادی سن 1879 میں فوت ہوا اور کلیر شریف میں اس کی قبر بنی، جبکہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں شہید ہوئے اور تھانہ بھون میں آپ کی قبر انور ہے۔ دونوں کی وفات میں 22 سال کا فرق ہے۔ ضامن علی جلال آبادی شاعر اور قوال تھا، اس کی شاعری کا مجموعہ کلیات ضامن کے نام سے مل جاتا ہے، جبکہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شاعری اور قوالی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تذکرہ اکابر گنگوہ کا اسکین دوبارہ دیکھیے، لکھا ہے حافظ ضامن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عموماً کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے، کوئی بیعت کے لیے آتا تو اسے حاجی صاحب کے پاس بھیج دیتے، جبکہ ضامن علی جلال آبادی رنڈیوں بڑوں کو بھی بیعت کر لیتا۔ حافظ ضامن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر علماء دیوبند نے جہاں بھی کیا ہے ان کے نام کے ساتھ
شہید رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ کے القابات لگائے ہیں، جبکہ ضامن علی جلال آبادی کو رنڈیوں کا پیر، بدعتی، مسلمان ہی نہیں اور ایمان سے خالی کہا ہے۔ امید ہے سلیم القلب لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور بد باطن لوگوں کے لیے صرف دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔